کے عزادار و سلامت رہو، مولا کے پیغام کو جاری رکھو، امن و محبت کی حفاظت کرو، دل کو یوں ہی دل سے ملاتے رہو، مولا کا تم آخری سجدہ نہ بھلانا، ماتمی بچوں کو نمازی بھی بنانا، ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سفر حیات کا چاہے تمام ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ صلوات بر محمد کربلا سے متعلق جو گفتگو ہے کہ کربلا کے ذریعے سے تمام انبیاء کی سنت کا احیاء ہوتا ہے، کربلا ہی احیاء سنت نبی کا نام ہے۔ گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ جب کربلا کے ذریعے سے ہم کو تمام انبیاء کی سنت ملے گی، ہمارے آخری نبی کی سیرت ملے گی، تو پھر کربلا کو ہم کو جوں کا توں پیش کرنا ہوگا، یعنی کربلا جیسی ملی ہے ہمارے معصومین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، ویسے ہی ہم کو پہنچانا ہوگا۔ اور یہ سلسلہ تمام ان بزرگوں کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ تمام طرح کے طوفان، آندھیاں، گرد و غبار، ان تمام حوادثات کے باوجود کربلا نے اپنے آپ کو ہم تک پہنچایا۔ میں اکثر بہرحال اپنے مخاطبین جو جوان اور بچے ان سے ضرور یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی زحمتوں کا نتیجہ یہ تھا، اب ہماری کیا سعی کوشش رہے گی کہ ہم اپنے بعد کی نسلوں تک اس کربلا کو کیسے پہنچائیں۔ انہوں نے اپنے اس زمانے کے محدود اور قلیل وسائل کے ساتھ ہم کو اور ہم تک کربلا پہنچائی اور ہم کو کربلا کا تعارف کرایا۔ تو اب انصاف سے بتائیں کہ آج کے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر 1 سال کے بعد ہم یہیں پر رہیں تو انصاف سے بتائیں ہم کامرانی اور فتح کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں کہ اپنی جگہ ساکن ہیں،
کربلا سکون کا نام ہی نہیں ہے. کربلا کا واقعہ ہم کو توقف سکھاتا ہی نہیں ہے. کربلا کی قربانی ہم کو آگے بڑھانا سکھاتی ہے. کربلا کیونکہ تحریک کا نام ہے, کربلا نہضت کا نام ہے, کیونکہ تمام انبیاء ایک نہضت کے تحت یہاں پر آئے تھے. میں نے جس کا اشارہ پہلے دن کیا تھا, تمام انبیاء کے ذریعے جو ہم تک پیغام پہنچا ہے کہ ہر زمانے میں دو تصویریں رہی ہیں, ایک مثبت اور ایک منفی, ایک مثبت کردار اور ایک منفی کردار. ہمیں ان کرداروں کو اپنے مخاطبین کے سامنے, اپنی نسلوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ وہ ان دونوں کرداروں کے بیچ طے کریں کہ ان کو کون سا راستہ انتخاب کرنا ہے. کیونکہ ہمارے کیا تحمیل نہیں ہے, ہمارے یہاں عقل و شعور کے ذریعے دعوت انتخاب دی جاتی ہے. لہذا ہماری نسلوں کے سامنے بھی ہم کو جب کربلا کی اصلی اور صحیح تصویر پیش کر کے ہم کہیں گے اب بتاؤ کہ تمہیں راستہ کون سا انتخاب کرنا ہے, اس لیے کہ قدر انتخاب کی ہے. لہذا قرآن نے بھی آپ دیکھیں, میں نے جیسا پہلے دن عرض کیا تھا کہ قرآن آواز دے رہا ہے کہ اعمیٰ و بصیر مساوی نہیں ہو سکتے, جاہل و عالم برابر نہیں ہو سکتے, جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اب ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ کربلا میں کون لوگ عالم تھے, کون لوگ اندھے تھے. اور خدا کی قسم ہمیں نام بھی نہیں پیش کرنا ہے, پوری تاریخ ہمارے سامنے کردار ہے کہ جس کی عکاسی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو کردار پیش کریں. ناموں کی بات تو بعد میں ہے, کردار کو انتخاب کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ تو ایک طرفہ گفتگو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مستقل گفتگو میں نام بھی لینے سے پرہیز کر رہا ہوں, اجتناب کر رہا ہوں کہ جب ہمیں گروہ مخالف کی خصم کے صفات اور کی گفتگو کرتے ہیں تو نام لینے سے کوشش کرتے ہیں کہ نام نہ لیں, ذہن میں نہ آئے, سامنے والا یہ نہ سوچے کہ کسی کی طرف یہ حملہ ہو رہا ہے, نہیں بلکہ ہم کردار پیش کرنا چاہتے ہیں. قرآن ایک آواز دے رہا ہے کہ بتاؤ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اب تمہیں کربلا میں دیکھنا ہے نا, کہ ہمیں کربلا ہم نے اپنی نسلوں تک پہنچائی اور پھر ہم پوچھیں گے اب بتاؤ کہ کربلا میں کون لوگ جان رہے ہیں, کون لوگ انجان ہیں, کن کے پاس علم ہے اور کن کے پاس علم نہیں ہے, کون لوگ اپنے عواقب سے واقف ہیں, کون لوگ اپنے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں, کن کی نگاہیں کھل چکی ہیں بلکہ رؤیت القلب کے مالک ہیں, کشف و شہود کے مالک ہیں, اور کون لوگ ہیں کہ جو مادی حکومت کے حصار میں گھرے ہوئے ہیں اور حکومت رہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. لہذا اور یہ وہی چیز ہے کہ تمام انبیاء نے پیش کی. لہذا میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ اب امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو پیش کر دینا اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دینا صرف اس حق کی خاطر اور اس حق کی خاطر جو ان کے باپ نے انجام دی تھی دعوت ذوالعشیرہ میں, اور اس نہیں کو احیاء کرنے کی خاطر جو سیرت شیخین کے مقابل میں علی ابن ابی طالب نے نہ کہی تھی, وہی امام حسین نے یزید کے مقابل میں نہ کہی. اور اس چیز کو پیش کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کیا. کیوں؟ کیونکہ انبیاء کی پوری تاریخ یہی ہے, رسول اکرم کی پوری سیرت یہی ہے. یہی وجہ ہے میں نے عرض کیا کہ کربلا کی یاد اور تذکرے کے اوپر اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے. البتہ تمام ائمہ کا کام یہی رہا ہے, لیکن کربلا نے کیا کیا؟ کربلا نے کیا یہ کہ پڑی ہوئی نقابوں کو اتار لیا. یہاں آنے کے بعد بہانے ختم ہو گئے, بہانے چھین لیے.
اب عقل و شعور کے سامنے صاف و شفاف آب زلال کی طرح ایک بہتا ہوا سمندر ہے اور ایک آب گندیدہ ہے. اب تمہیں طے کرنا ہوگا کہ تم کس چشمے سے اپنے آپ کو سیراب کرنا چاہتے ہو. اور آج جو ہمارے بزرگان، آج ہمارے خطبہ علماء کربلا کی اتنی گفتگو کرتے ہیں تاکہ یہ گفتگو عام ہو، اس لیے کہ یہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. یہ رسم کی ادائیگی نہیں ہے، فرض ہے. فرض ہے کہ جس صورت سے کربلا والوں نے سب کچھ عیاں کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، اسی طرح آج کی نسلوں کے سامنے ہم پر واجب کہ ہم بتائیں کہ دیکھو یہ ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں کون سا راستہ انتخاب کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کل گفتگو کا اجمال آپ تک میں نے عرض کیا. یہی وجہ ہے کہ کربلا کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ آپ کربلا کی یاد دہانی اور کربلا کی تذکرے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے ذریعے سے سنت نبوی ہمیں لینا ہے اور اس کا احیاء ہونا ہے. صلوات سنت نبوی اور سیرت نبوی ہم کس سے لیں گے؟ رسول اکرم نے اس سلسلے کا تعارف کرا دیا کہ جس سے ہمیں سنت نبوی اور سیرت نبوی لینا ہے. لوگوں نے اس کو نہیں مانا. نتیجہ کیا ہوا؟ میں نے اب تک جو گفتگو کی وہ یہی کی کہ ابھی تک ہم نے رسول اکرم کی احادیث سے تو مدد لی نہیں ہے، آیات قرآنی کو تو پیش ہی نہیں کیا ہے. ہم تو ظاہری طور پر جو تاریخ ہمارے سامنے ہے اس کا نتیجہ بتلا رہے ہیں کہ بتائیے کیا کریں گے. آپ کو سنت نبوی لینا ہے تو کس سے لیں گے؟ سیرت نبوی لینا ہے تو کس سے لیں گے؟ لہذا ایک طرف وہ جو میں اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، ایک طرف سنت نبوی کی اتنی حفاظت ہو رہی ہے، اتنی حفاظت ہو رہی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب فضہ سے فرماتی ہیں، ایک مومنہ آتی ہیں اور وہ کسی حدیث رسول کے سلسلے میں جناب فاطمہ زہرا سے سوال کرتی ہیں تو آپ نے جناب فضہ کو آواز دی، اے فضہ فلاں جگہ پر ایک کاغذ ہے کہ جس پر حدیث رسول کو لکھا ہے، اپنے باپ کی حدیث کو لکھا ہے، فرمان کو لکھا ہے، وہ لے کر کے آؤ. فضہ گئی، نہیں ڈھونڈ پائی، نہیں مل پایا، آ کر کے آواز دی، شہزادی وہ کاغذ نہیں مل رہا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جاؤ اس کو ڈھونڈو، میرے نزدیک وہ حدیث رسول، وہ فرمان رسول حسن اور حسین سے کم نہیں ہے. اب آسانی سے آپ چاہے گزر جائیں، حدیث رسول اگر آپ کو چاہیے ہے، کیا کہنا چاہ رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا؟ حدیث رسول کی اہمیت ہمارے نزدیک حسن اور حسین کے برابر ہے. اس کا عمق اگر اس کی گہرائی میں جائیں، اگر حدیث چاہیے تو یا ہم سے، یا حسن سے، یا حسین سے. حسن اور حسین مساوی اور مسابق حدیث رسول کی طرح. ایک طرف اہمیت سنت نبوی، سیرت نبوی اور حدیث نبوی اس طریقے سے. محمد بن ابی عمیر 4 سال تک ان کو زندان میں ڈالا گیا. سلسلہ ہے کہ سنت نبوی لے کس سے، سیرت نبوی لے کس سے. ایک یہ سلسلہ ہے کہ جنہوں نے احادیث رسول کی حفاظت کس طریقے سے کی ہے اور کس دور میں کی ہے، میں ابھی اشارہ کروں گا. اب اس کے بعد ہمارا سوال ہوگا، کوئی ہم کو سمجھائے اور یا ہم جس چیز کو کہہ رہے ہیں اس کو مانیں. کہ ان حالات میں میرے سامنے 2 خط ہیں، 2 مکتب ہیں، 2 راستے ہیں. ایک سنت نبوی کی حفاظت اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ جہاں حدیث رسول و فرمان رسول کی اہمیت جناب فاطمہ زہرا فرما رہی ہے سردار جوانان جنت کے برابر ہے، اور ایک طرف
حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ ہو، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے۔ ظاہر ہے میں نے کئی بار میں عرض کرتا ہوں کہ مجھ کو یہاں پر اپنے مجمع یا اپنے مخاطب کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ حق کے پہنچنے سے وہ مسرور ہو جائے، لیکن ہمارا مطمع نگاہ جو ہے وہ یہ کہ ہم دو چار کی طرح گفتگو پہنچائیں۔ اب انتخاب کریے آپ، ایک طرف سنت نبوی کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے حفاظت ہو رہی ہے، اور ایک طرف باقاعدہ یہ کہہ کر کہ اگر حدیث رسول باقی رہی اور نقل و انتشار باقی رہا تو قرآن ہمارے درمیان مشتبہ ہو جائے گا اور قرآن کو ہم لے نہیں پائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نزاکت کو رسول کے بعد والے جن تک رسول کا فرمان پہنچ رہا تھا وہ تو متوجہ ہو گئے، لیکن خود رسول متوجہ نہیں ہو پائے، جو کہ اشارہ فرماتے ہیں واللہ ما صدر من ھذا فہو حق، جو کچھ اس سے صادر ہو وہ حق ہے، فاکتب، لکھو اس کو، کل ما سمعت منک یا رسول اللہ، ہر وہ چیز جو میں آپ سے سنتا ہوں، نعم، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہنے والا کہتا ہے کہ کیا تم نے سب کچھ لکھ لیا؟ اور تم سب کچھ لکھتے ہو، جبکہ وہ ایک عام سے انسان ہے، بشر ہے، ان کے اوپر غضب بھی طاری ہوتا ہے، غصہ بھی طاری ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو رسول اکرم تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو پھر آپ نے تاکید کی، نہیں، جو کچھ تم ہم سے سنتے ہو لکھو۔ اور وہاں پر کیا کیا گیا؟ اب آپ بتائیے کہ سنت نبوی کو لینے کا راستہ کیا ہے؟ سیرت نبوی کو لینے کا راستہ کیا ہے؟ یا وہ افراد ہوں جن پر اعتماد و بھروسہ ہو کہ جو کچھ بھی ہم ان کو کرتا دیکھیں گے ہمیں یقین ہو گیا، ان کے اعمال تو اس لائق نہیں ہے، ان کا کردار تو اس لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ ان کے بتائے ہوئے وضو کو نہیں قبول کرتے، وہ ان کے بتائے ہوئے وضو کو قبول نہیں کرتے، یہ ان کے نماز میں قیام کی حالت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کے نماز میں قیام کی حالت کو قبول نہیں کرتے، اور دونوں سہارا لے رہے قال رسول اللہ ورأیت رسول اللہ۔ اب آپ بتائیے کہ ایک مسلمان یا تازہ مسلمان یا جو اسلام کی تحقیق کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سیرت رسول تک پہنچے تو کس سے لے؟ یہ ایک سلسلہ جہاں جو راستہ تھا، لہذا افراد تو ایسے، اب بچا کون کہ ہمیں کم سے کم قول رسول بتا دیا، ہم خود سمجھ لیں گے، ہم خود اخذ کر لیں گے، ہم خود اجتہاد کر لیں گے۔ قول رسول پر پابندی، قول رسول کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی لکھ نہیں کر سکتا، کوئی نشر نہیں کر سکتا، کوئی تدوین نہیں کر سکتا۔ جو نتیجہ ہے وہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ظاہر ہے موضوع ہمارا تدوین حدیث یا من حدیث تو ہے نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ کو زندان میں ڈالا گیا، کوڑے لگائے گئے، راویوں نے نقل کیا ہے، ذہابی نقل کر رہے ہیں سیر النبلاء میں، دوسری کتابیں ہیں جو احادیث کے سلسلے میں محدثین نے لکھی ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، علماء اسلامی نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں ایک ایک سال تک میں فلانی کے بیٹے کے ساتھ رہا، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ رہا، لیکن پورے ایک سال میں ایک حدیث نہیں بیان کی رسول سے۔ میرا عزیز دوستو بات آ گئی تو سن لیں اور یہ غور کریں کہ جس نے ایک سال تک رسول کسی کے ساتھ رہا ہو اور اس 2 دوروں 3 دوروں میں اس نے 1 سال تک کسی کے ساتھ صحبت اختیار کی ہو، ہمراہی کی ہو، مکے کا سفر کیا ہو، مدینے کا سفر کیا ہو، اور ایک جگہ حدیث رسول اس نے بیان نہیں کی، ایک جگہ اس نے نہیں کہا انا سمعت من رسول اللہ وهو قال ويقول، نہ، اور 3 دور گزرنے کے بعد نہیں بلکہ 100 سال گزرنے کے بعد جو حدیث ہو ان عبداللہ ابن فلاں، جو روایت ہو ان الفلاں، جو روایت ہو ان فلاں، یہ 100 سال تک
سلسلہ غیب 100 سال کے بعد سب کچھ رسول سے، تو کیسے بھروسہ اور اعتماد ہوگا؟ ابھی بھی عنوان مسلمان گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بعنوان شیعہ امامیہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں کوئی یہ سمجھا دے کہ 100 سال تک جب رسول کی احادیثوں کو نقل نہیں کیا گیا تو یہ 100 سال کے بعد کیسے وہ سارے راوی ہمارے سامنے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے رسول خدا سے سنا ہے؟ تو ان کے بیچ میں جو سلسلہ ہے وہ کدھر گیا؟ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ میں بات آگے بڑھاؤں گا، بس تجزیہ اور تحلیل یہاں پر سن لیا ایسا کیوں ہوا۔ یہ لکھا ہے بزرگان نے، علماء نے، مذہب کی یہاں کوئی گفتگو نہیں ہے۔ پلان کیا تھا؟ خاص طور سے ہمارے بچے ضرور غور کریں، پلان یہ تھا حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے۔ نعرہ بہت اچھا ہے، نعرہ لا حکم الا للہ، نعرہ کتنا اچھا ہے؟ آپ بتائیے، اس کے نعرے میں تو کوئی کمی نہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، کلمۃ الحق ویراد بها الباطل۔ جملہ تو بہت اچھا ہے، نعرہ شعار تو بہت اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعار کے چکر میں کبھی ہم دھوکہ نہ کھا جائیں، نعروں کے چکر میں ہم دھوکہ نہ کھا جائیں۔ نہ جانے کتنے اچھے اچھے نعرے اپنے خراب ارادوں کے لیے دیے جاتے ہیں اور جوانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آج نہ جانے کتنے بلند گو ہیں اور کتنے سخن گو ہیں جو اپنے آپ کو انقلابی کہہ رہے ہیں اور جڑ انقلاب کی جو ہے کاٹنے پر لگے ہیں۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رہبر معظم لا سے متمسک کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب جائے ان کی سیرت دیکھیں، ان کے اقوال دیکھیں، تو سوائے اختلاف بین الشیعہ کچھ بھی اس کا ماں حاصل نہیں ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جو انسان نعرہ دے رہا ہے، اس نعرے کے پیچھے اس کا ارادہ اور نیت کیا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ وگرنہ میرے عزیز دوستو، مجھے شعر نہیں یاد رہا اور ذوق شعری بھی نہیں ہے، وگرنہ کربلا میں نعرے تکبیر تھے، شعراء نے باقاعدہ اس کو نظم کیا ہے، اور وہ ہمارے ماتھر لکھنوی کا شعر ہے کہ قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ۔ اب آپ بتائیے، نعرہ اتنا بلند اور اتنا مقدس، اور ارادے اور مقصد اور ہدف، لہذا حسبنا کتاب اللہ، کیا مطلب ہوا کہ بھئی کتاب خدا کافی ہے، سنت رسول کے جو منابع ہیں ان کو روک دیا گیا کہ اب نقلی نہیں ہوگی۔ ایک چیز سے تو انکار کروا دیا گیا، ایک چیز سے روک دیا گیا، کیونکہ دو چیزیں چھوڑ کر کے گئے تھے، قرآن اور اہل بیت۔ ٹھیک ہے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ نہیں بھئی اہل بیت تو نہیں ہے، سنت ہے، میں نے اس پر بہت زیادہ مانور نہیں دیا تھا، بہت اجمال میں کہہ کے گزر گئے تھے کہ 10 جگہ آیا ہے اہل بیتی، 1 جگہ آیا ہے سنتی۔ آپ بتائیے عقل کا تقاضا کیا ہے؟ پھر میں نے وَلَوْ سُلِّمْنَا کہہ کے یہ بھی کہہ دیا کہ چلیے مانے لیتے ہیں کہ میں لفظ سنت ہی کو قبول کیے لیتا ہوں۔ یہ بتائیے سنت لیں گے کس سے؟ سنت لینے کے جو راستے تھے اس پر تو آپ نے پابندی لگا دی، تو اب سنت کس سے لیں گے؟ پھر وہی تو راستہ بچا جو مستقل رسول اکرم پہچنوا کے گئے اہل بیت کا۔ بھی ساری پابندیوں کے باوجود سینہ عصمت اور زبان عصمت پر پابندی کوئی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ اس کے ارادے وہاں ہوتے ہیں۔ اگر ارادہ ہو گیا کہ موسیٰ کو آنا ہے تو پھر فرعون کی گود میں پلوا کر کے رہیں گے، اور وعدہ بھی اس طرح ہوگا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم پلٹائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر بڑے بڑے خدا کے وعدوں کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، یہ اس تمہاری امانت کو تم تک پہنچائیں گے اور پلٹائیں گے۔ لہذا سنت نبی کہ جو راستے تھے لینے کے بند کر دیے گئے۔ ارادہ کیا تھا؟ قرآن کی تفسیر منمانی، کیونکہ جو مفسر ہے اس کے راستے بند۔
حسبنا کتاب اللہ کے نعرے کے پیچھے جو پلاننگ تھی وہ یہ کہ اب کتاب خدا کی تعریف اور معارفی ہم کریں گے، معرف اس کتاب خدا کے ہم ہوں گے۔ نہ جانے اور کیا تھا کہ اب ہم جو چاہیں گے بنا میں قرآن پیش کر دیں گے۔ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تحریف قرآن کے جو اتنے زیادہ نعرے بلند کیے گئے اس طرف کے لیے اصل میں راز یہ تھا کہ اپنی پلاننگ میں ہار چکے تھے۔ کیوں ہارے تھے کبھی آپ نے غور کیا؟ خدا کی قسم ایک اعلان سے۔ اعلان کیوں تھا؟ کیا تھا؟ علی آ کیوں نہیں رہے باہر؟ علی مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ علی دکھتے کیوں نہیں ہیں باہر؟ علی نے اعلان کر دیا کہ علی اس وقت تک کہ اپنے چاہنے والوں اصحاب کے ذریعے دوستوں کے ذریعے کہ علی قرآن کو جمع کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اعلان جمع قرآن بدست مبارک علی ابن ابی طالب یہ اتنا بڑا اعلان تھا کہ دشمن کی تمام پالیسیوں کے اوپر اس نے پانی پھیر دیا کہ اگر علی کے ہاتھوں کا جمع شدہ قرآن سامنے آ گیا تو پھر لاکھ میرے ہاتھ میں قدرت ہو، کوئی اس دیے ہوئے قرآن کو نہیں مانے گا، کیونکہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ ارے لاکھ پابندی لگا دیں لیکن ان احادیث کو ابھی والے تو نہیں بھولے ہیں۔ ایک سلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اور اس کے بڑے تاریخی شواہد ہیں کہ اتنی حدیث یہ اس آیت کے سلسلے میں اور بھی تھیں، اور یہ سورہ اتنی آیتوں پر مشتمل تھا، لہذا قرآن کی حفاظت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اعلان علی ابن ابی طالب نے پہلے منبع اخذ سنت نبوی اور پیغام الہی کی حفاظت کی۔ اب دوسرا مرحلہ تھا، سنت نبوی پابندی لگا دی گئی، پابندی کے نتیجے میں 100 سال تک رسول اکرم کی احادیث کو کوئی نقل نہیں کر سکتا۔ ان 100 سال میں بتائیے 4 واسطے، تحلیل ہے پہلے والی گفتگو کی، تجزیہ ہے، 4 واسطے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے ذریعے سے اعلان ہوا کہ نہیں، احادیث رسول کو نقل کیا جائے گا، نشر کیا جائے گا، اس لیے کہ احادیث رسول ختم ہو جائیں گی اور ہم کس سے لیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز اور رسول اکرم کے درمیان میں عادتاً نارملی طور پر 4 واسطوں کی ضرورت ہے۔ عمر اپنے باپ عزیز سے، عزیز اپنے باپ مروان سے، مروان اپنے باپ حکم سے، کہ جو رسول اکرم کے زمانے میں بہت چھوٹے سے بچے ہیں، شیر خوار ہیں، تو ظاہر حکم اپنے باپ ابی العاص سے نقل کریں گے۔ لہذا اگر عمر ابن عبدالعزیز کو کہنا یہ ہے کہ یہ روایت، یہ حدیث رسول کی ہے، تو درمیان میں 4 لوگ ہوں تب ہم یہ طے کریں گے، اور یہ چاروں لوگ وہ ہوں کہ جن کے بارے میں یقین ہو چکا ہو، کردار کے ذریعے، عمل کے ذریعے۔ اب ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، مروان کا کردار اٹھا کر کے دیکھ لو، حکم کا کردار اٹھا کر کے دیکھ لو، عزیز کا کردار اٹھا کر کے دیکھ لو، وقس علی ھذا، جتنے اس کے علاوہ روایت کرنے والے ہیں۔ ذہبی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے آ کر کے روایت نقل کی، اور روایت نقل کرنے کے بعد ان سے اس وقت کہا گیا کہ بھیا خدا سے ڈرو رسول خدا کی حدیث کو بیان کرنے میں، اور قسم کھا کر کے کہتا ہے وہ شخص کہ جو بزم رسول میں موجود تھا کہ خدا کی قسم ابو ہریرہ نے ابھی جو بات بیان کی ہے رسول خدا کے قول کے اعتبار سے نسبت دی ہے، یہ رسول خدا کی حدیث نہیں ہے بلکہ کعب کی گفتار کا اضافہ ہے۔ سلوات بھیجیے محمد۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جہاں 100 سال کا فاصلہ پڑ چکا ہو، جس خط اور جس راہ اور جس راستے میں، اس راستے سے ہم سنت نبوی لے سکتے ہیں۔ نتائج میں نے کل آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ اس راستے میں یہ اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو نہیں مانتے، اور سب رسول اکرم سے سب نے سنا ہے، لیکن رسول اکرم نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک کہا ہے۔ لہذا وہ سلسلہ
کہ جو سوتے میں، جاگتے میں، جنگ میں، صلحوں میں، امن میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی حالات میں اگر اس دروازے پر جائیں تو سب کے سب وہی کہیں جو رسول نے کہا ہو. ایک صلوات بھیجیے محمد. وہ سلسلہ کون سا ہے؟ اب تاریخ اٹھا کر کے، اہل تحقیق اٹھا کر کے دیکھیں کہ جو سلسلہ ایسا نظر آ رہا ہو کہ جس نے قرآن کی بھی حفاظت ایسے کی ہو، جب قرآن پر وقت پڑا ہو تو یہ کہا جائے کہ بلائیے ان کو. صرف علی ابن ابی طالب کے زمانے کی بات نہیں ہے، 11ویں امام کا دور ہے، 6ٹھے امام کا دور ہے. ہشام آپ کے ایک شاگرد ہیں، قرآن کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، موجود. 11ویں امام کے زمانے میں کسی نے تناقضات قرآن جمع کرنا شروع کر دیا. قرآن میں ایسی باتیں جو ان کی سمجھ میں آ رہی تھی، ضد و نقیض ہیں ایک دوسرے کے. وہاں پر شاگرد امام حسن عسکری علیہ السلام موجود ہے، اور وہ ایک مرتبہ ایک سوال کے ذریعے سے اس سامنے والے کے اس ارادوں کو روکتا ہے. جہاں پر قرآن میں ہاتھ کے کاٹنے کے سلسلے میں، چور کے سلسلے میں آیا تھا، یہ پورا مناظرہ موجود ہے اٹھا کر کے کہ ایک شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب پیش کیا کہ بتاؤ استدلال اس کا کیا ہے، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ بیان کیا کہ کیوں یہاں پر صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ حکم فقہی کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، قرآن کی حفاظت ہے جو اللہ نے اعلان کیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہ محافظ قرآن، ان کا تعارف رسول اکرم کرا کے گئے تھے. لہذا ہمارے سامنے 2 سلسلے ہیں. ایک سلسلہ یہ کہ بیٹی خود ناقل ہیں کہ اچانک ایک دن میرے بابا میرے گھر میں آئے اور انہوں نے کہا جتنی حدیثیں ہیں رسول کی سب لے کر کے آؤ، اور ان ساری حدیثوں کو جمع کیا جو مشتمل تقریباً تعداد کے اعتبار سے 500 تھی. وہ ساری احادیث رسول کو جلا دیا. ہم نے علت پوچھی، سبب پوچھا، یا بتا ماذا تفعل، آپ یہ کیا انجام دے رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ جس طریقے سے یہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں ہمارے بعد یہ اس طرح نہ پہنچ پائیں، اس خوف میں اسے جلائے دیتا ہوں. اور ایک طرف عمل وہ کہ جو جناب فضہ کے مقابل میں کہہ رہی ہیں خبردار مجھے چاہیے فرمان رسول، اس لیے کہ اس کی اہمیت میرے نزدیک حسن اور حسین جیسی ہے. اب آپ بتائیے کہ کس سلسلے سے ہم سنت نبوی لے سکتے ہیں، کس سلسلے سے سیرت نبوی لے سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ناموں والی تو بات میں آئے گی، کردار جب دیکھ لیتے ہیں تو پھر نام حسین ہو جاتے ہیں. آپ نے الفاظ کی بحث میں پڑھا ہے یہ کہ خود لفظ نہ حسین ہوتے ہیں نہ قبیح ہوتے ہیں، صاحب نام کا کردار ہے جو لفظ کو حسن دیتا ہے اور قبح دیتا ہے. ایک صلوات بھیجیے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں روایت نقل کرنے والوں کے 4 گروہ بیان کیے. 4 طرح کے لوگ ہیں جو تم تک رسول کی حدیث کو بیان کریں گے. آپ جا کر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ نے باقاعدہ ان کے خصائص و صفات بیان کیے. اب ان میں سے کوئی ایک ہی گروہ تو ہے جو ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا سکتا ہے، جو رسول نے فرمایا ہے، جو رسول نے کیا ہے. لہذا جس طریقے سے ائمہ نے تاکید کی کہ جو کچھ بھی تم ہم سے سن رہے ہو، جو کچھ تم ہم کو بنام دین دیکھ رہے ہو، اس کو قرآن اور احادیث کے مقابلے میں لا کر کے تولو. اگر تمہیں نہ ملے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ یہ رسول کا فرمان نہیں، بلکہ کہا یہ سمجھ لینا کہ میں نے نہیں کہا.
خدا کی قسم آپ ان کلمات روایات اٹھا کر کے دیکھیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم تک جو ہم سے پہنچ رہا ہے اگر قرآن و حدیث سے نہ ملے تو پھر وہ رسول کا فرمان نہیں بلکہ پھر وہ میں نے نہیں کہا ہے، ہم سے نہیں ہے، کیونکہ ہم سے جو کچھ بھی صادر ہوگا وہ وہی ہوگا جو پہلے سینہ عصمت سے صادر ہوا ہے، کیونکہ سب کا منبع ایک ہے۔ اب آپ بتائیے کہ 100 سال کے فاصلے کے بعد جب سلسلہ حدیث شروع ہوا کون فائدے میں رہا؟ چلیے پھر ہم کہتے ہیں ابھی حدیث و قرآن کی کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، تجربے اور عقل کے اعتبار سے 100 سال کا خلا، بیچ میں حدیث رسول پر پابندی، ایک سلسلہ ایسا ہے کہ جس نے کبھی بھی اس سلسلے کو ختم ہونے ہی نہیں دیا۔ ابو ذر غفاری مارا جا رہا ہے، کوڑے لگائے جا رہے ہیں، تبید کر دیا جا رہا ہے، لیکن دربار میں جا کر للکار کے کہہ رہے ہیں رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا، اور جس کی زبان کی صداقت کے لیے رسول اکرم کا فرمان موجود ہے کہ روئے زمین پر ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیے کہ 100 سال کا جہاں فاصلہ ہو جائے، ایک سلسلہ جہاں اتنا زیادہ حدیث کو نیگلیکٹ کیا گیا ہو، بیان نہیں کیا گیا ہو، نشر نہ کیا گیا ہو، تدوین نہ کیا گیا ہو، اور ایک سلسلہ وہ کہ جہاں اپنی اولادوں کے برابر اہمیت دی گئی ہو فرمان رسول کو، جہاں جامع علی ابن ابی طالب موجود ہو، جہاں مصحف فاطمہ موجود ہو، جو کچھ نازل ہوا بیان ہوا وہ سب کچھ میں نے لکھا اپنے ہاتھ سے۔ ہر امام اپنے بعد، ہر امام اپنے پہلے والے امام کے سلسلے میں کہہ رہا ہے مجھ کو وہ سب کچھ پہنچا دیا اور بتا دیا جو انہوں نے اپنے باپ سے لیا تھا، اور انہوں نے اپنے باپ سے لیا تھا، اور انہوں نے اپنے باپ سے لیا تھا۔ جہاں پر کہنے والا کہہ رہا ہو کہ دن میں 2 مرتبہ رسول اکرم میرے گھر میں آتے تھے اور مجھ کو پڑھاتے تھے اور مجھ کو بتاتے تھے، جبکہ سب لوگوں کو اٹھا دیتے تھے، لیکن فاطمہ رہتی تھی، میرے دونوں بچے حسن اور حسین رہتے تھے، یا وہ خود شروعات کرتے تھے یا جب وہ خاموش ہوتے تھے تو میں سوال کرتا تھا اور وہ مجھ کو جواب دیتے تھے۔ ایک سلسلہ یہ، ایک راستہ یہ، اور ایک منزل یہ، اور ایک وہ کہ کسی کی بیٹی سے آ کر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیوں مخصوص حالات میں نماز کی قضا نہیں ہے اور روزے کی قضا ہے؟ تو جن سے پوچھا گیا انہوں نے جواب دیا کہ یہ حکم رسول خدا کے زمانے کا ہے۔ کیا تم خوارج میں سے ہو جو سوال کر رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں خوارج میں سے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب سوال کرنے پر پابندیاں، جواب سے ایسا لگ رہا ہے کہ حکم تبدیلی کا ارادہ ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ ایک طرف یہ سلسلہ اور ایک طرف سوال اور جواب کا سلسلہ اتنا رائج کہ محمد ابن ابی عمیر کو، کہ جنہوں نے احادیث نبوی کو سینہ عصمت سے لے کر صادق و باقر و صادق سے لے کر جمع کیا تھا، اور ہارون و رشید کے زمانے میں اس جرم میں کہ انہوں نے احادیث نبوی کو جمع کیا ہے، اور اب گویا چھٹے امام اور 5ویں امام نے جو بیان کیا ہے انہوں نے جمع کیا ہے، قید میں ڈال دیا گیا۔ اتنا زیادہ ان کو شکنجہ کیا گیا، اتنا زیادہ شکنجہ کیا گیا کہ نزدیک تھا کہ اس شکنجے کے مقابل میں زبان کھول دیں۔ کیا پوچھنا کیا تھا؟ ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ ان تمام لوگوں کا ہمیں پتہ بتاؤ کہ جنہوں نے ان تمام روایتوں حدیثوں کو جمع کیا ہے، تمام وہ راوی اور وہ محدثین کا ایڈریس بتاؤ، پتہ بتاؤ۔ محمد بن یونس بن عبد الرحمن بھی اسی زندان میں تھے، ادھر ان کو احساس ہو گیا اس لیے کہ شکنجہ ہو رہا ہے، آواز دی خبردار خبردار۔ محمد ابن عمیر صبر اور تحمل سے، یہ وہ ہے
کہ جو ایسے موقع کے اوپر مومنین ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور شکنجے کو برداشت کیا, نام نہیں لیا, نام نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ عشق ہے احادیث نبوی سے, کہ جو ہم نے ذخیرہ جمع کیا ہے, آل محمد سے سنا ہے, اس کو جمع کیا ہے, وہ کہیں مٹ نہ جائے. 4 سال کے بعد زندان سے جب آزادی ملتی ہے تو آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں دفن کر کے گئے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. بہرحال مٹی میں, زمین میں 4 سال تک کی کوئی چیز رہے. کہتے ہیں پھر دوبارہ سے اپنے محفوظات کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد میرے عزیز دوستوں, اگر یہیں پر بات ختم ہو جائے تو اشکال وارد ہو جائے گا کہ جو اشکال آپ پہلے پر وارد کر رہے تھے اس راستے اور اس خط پر, وہی اشکال تو یہ بھی ہے. آپ نے بھی تو کہا کہ محفوظات کو جمع کیا, لیکن یہاں یہ اشکال وارد نہیں ہوگا. محفوظات جمع انہوں نے کیا, لیکن وہ سلسلے کی کڑی موجود ہے. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. محفوظات کو جمع کرنے کے بعد اب جو اس زمانے کا محمد ہے, جب اس کی تصدیق ہو جائے گی تو یہ قال الصادق و باقر کے ساتھ ساتھ قال رسول اللہ بھی بنے گا. صلوات میں اب آپ بتائیے, اس سلسلے کو پہنچانے کے لیے کربلا رونما ہے. میں نے کل عرض کیا تھا, چند ایک رجز آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ نہیں. معمولاً بہرحال ہمارے درمیان بزرگ اور ادب سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں. آپ معلوم کریں کہ عرب میں رجز خوانی کا مقصد کیا ہوتا تھا. خاندان کے افتخارات کو بیان کرنا. خدا کی قسم, واحد کربلا کی ایسی جنگ ہے کہ جب کربلا میں کوئی شہید آیا ہے, کوئی جائلہ آیا ہے, کوئی حسین کا جانثار آیا ہے, تو اس نے اپنے نام اور اپنے باپ کے نام کے بتانے کے بعد جو افتخارات بیان کیے ہیں وہ تمسک بدین نبوی, لقاء الہی, رضا الہی, ولی خدا کے ارد گرد طواف کرنا, محوریت. میں نے کل عرض کیا, فاز من والاک, فاز من والاک. کون کہہ رہا ہے؟ شہید راہ خدا کہہ رہا ہے کہ جس نے آپ سے ولایت رکھی, آپ کی ولایت رکھی, آپ سے محبت رکھی, وہ کامیاب ہے. اس طریقے سے کربلا والوں نے اس سلسلے کی حفاظت کی, اس سلسلے کو پہچانوایا اپنے خون کے قطروں سے, کہ جس سلسلے کے ذریعے سے ہم کو نبوت کی سیرت, پیغمبروں کی بعثت کے مقاصد ہم تک پہنچے. لہذا کربلا کے رجز کے اوپر میں بہت, میرا دل چاہتا ہے کہ باقاعدہ رجز کربلا کے اوپر گفتگو ہوں. کئی اشرے توحید چاہیے بھائی. اہم ترین مقصد بعثت انبیاء توحید ہے. میں بار بار ہر روز اس بات کو بیان کر رہا ہوں, اور توحید ہی سب کچھ ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ اسنی من قالہا فدخل ومن دخلہا فامنا من عذابی ولکن بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا. جس نے اس کلمہ توحید کو بیان کیا اور وہ داخل ہو گیا, کیونکہ یہ میرا قلعہ ہے توحید, اور جب ارکان توحید میں جائیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ توحید حقیقی آپ کو در ولایت سے ملے گی. من والاکم والی اللہ ومن عاداکم عادا اللہ. جس نے آپ سے ولایت رکھی, آپ سے محبت کی, اس نے خدا سے محبت کی, اور جس نے آپ سے دشمنی رکھی اس نے خدا سے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے زیارت جامعہ جن کا تعارف ہے. الحق منکم الیکم فیکم معکم. جو پیچھے رہ گیا وہ بھی تباہ, جو آگے بڑھ گیا وہ بھی تباہ, جو آپ کے ساتھ ہے
وہ کامیاب ہے۔ لہذا آپ روایت احادیث اٹھا کر کے دیکھیں، رسول اکرم نے، ائمہ نے کہا ہے وہ ہم درجہ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ لہذا کربلا میں جتنے شہداء ہیں ان سب کے سلسلے میں الگ الگ گفتگو نہیں ہو پاتی ہے، دن ہمارے پاس کم ہے، بے بسی یہی ہے ہماری۔ ایک سال لکھنؤ میں مجھ سے کسی جوان نے آ کر کے کہا، مولانا حضرت ابوالفضل العباس کے اور بھی بھائی تو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ہمارا دل چاہتا ہے ان کے بھی مصائب آپ پڑھیے، ان کے بارے میں بھی بتائیے۔ لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی قدر شناسی ہے یا ان بھائیوں کی قدر شناسی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ جناب عباس کی طرف منتقل کر دیا تھا، اور جناب عباس علیہ السلام نے پوری طرح اپنے آپ کو فنا فی الحسین کر دیا تھا۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے آپ مقاتل اٹھا کر کے دیکھیے کہ مقاتل میں امام حسن علیہ السلام کے کتنے فرزند شہید ہوئے ہیں، تمام اختلافات کے باوجود۔ کوئی کہتا ہے 7 اولادیں، کوئی کہتا ہے 5 اولادیں، 3 اولادوں کے اوپر تو تقریباً اتفاق ہے، لیکن کسی ایک ہی بیٹے کا تو تذکرہ ہوتا ہے نا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جیسے ہر گھر سے ایک بیٹے کا انتخاب ہوا ہے ذکر کے لیے، مصائب کے لیے، تو دن کم ہے کہ نہیں؟ جناب قاسم کے مصائب 7 تاریخ کو پڑھے جاتے ہیں، لیکن جناب عبداللہ کے مصائب، حسن مصنع کے مصائب، ارے زیارت نہیہ میں ابوبکر بن حسن کے بارے میں تو سلام آیا ہے، خود ان کے مصائب۔ لیکن کیونکہ جناب قاسم کا انداز گفتگو، وہ سار شب عاشور سوال کرنا، پھر روز عاشور اجازت کا طلب کرنا، پھر مشکل سے اجازت دینا، یہ وہ چیزیں تھی جیسے صاحبان مقاتل کو لوگ متوجہ کر رہی تھی، لہذا یہ سنت بن گئی کہ صرف جناب قاسم کے مسائل ساتھ کے پڑھے جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سب کا پرسہ لینے کے لیے ایک ہی بی بی تو ہے، کربلا میں ایک بی بی تھی، اس کا نام زینب تھا۔ ارے امام حسن کے فرزند کے لاشیں آئے، زینب نے پرسہ لیا، عقیل کے بیٹوں کے لاشیں زینب نے پرسہ لیا، مسلم کے بچوں کا پرسہ زینب نے لیا، عباس کا پرسہ زینب نے لیا، عباس کے بھائیوں کا پرسہ زینب نے لیا، لیکن جو زینب کے بچے ہیں تو زینب نے پرسہ نہیں لیا۔ لہذا کربلا میں کس شخصیت کے سلسلے میں پیش کیا جائے اور کس کی قربانی پیش کی جائے، میں تو کہتا ہوں کربلا میں کسی بھی ماں نے اپنے بچے کا پرسہ نہیں لیا۔ جو تازہ مسلمان تھا 17 دن پہلے، ارے جب اس کی ماں نے اپنے بچے کے سر کو واپس کر دیا تو انصاف سے بتائے کیا ام فرول اپنے بیٹے پر آنسو بہائے ہوں گے؟ کیوں؟ کیا ماں اپنے بیٹے پر آنسو نہیں بہائے گی؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کربلا میں جتنے صفات انسانی، کمالات انسانی ہیں، وہ معراج کی منزلوں پر ہے۔ ماں کی محبت بیٹے سے یہ بھی ایک صفت کمالی ہے، کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن یہ میدان فرض ہے، میدان وفا ہے۔ ارے حسین سامنے ہے، کہیں ماں کو روتا دیکھ کر ان کو یہ احساس نہ ہو جائے، یعنی ماں یہ سوچ رہی ہے کہیں میرے آقا کو شرمندگی نہ ہو جائے۔ اسی روشنی میں جب جناب رباب نے اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے دیا ہے، امام حسین میدان میں لے کر کے گئے ہیں،
تو جب لوٹے تو جس عمل کو ہم لوگ روز عاشور اعمال کی صورت میں انجام دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، کیا سوچ رہے؟ ارے ماں نے دیا تھا سیراب کرنے کے لیے، ماں نے دیا تھا پانی پلانے کے لیے، میں کیسے ماں کو دوں گا؟ یہ ماں اپنے بچے کو دیکھ پائے گی کہ نہیں دیکھ پائے گی؟ ایک مرتبہ خیمے کے قریب پہنچتے ہیں، بس وہ جو شاہد ہے، جو شاہد جس چیز کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، اس ٹکڑے کے لیے، جناب رباب نے اس اپنے آقا کو دیکھا، آغوش میں لال کو لیے، سر جیسے نیچے، اے رباب معاف کرنا، اے رباب معاف کرنا، تمہارے بچے کو تم سے لیا پانی پلانے کی، لیکن میں پانی نہیں پلا سکا۔ یہ جیسے احساس ہو گیا رباب کو، رباب نے جواب دیا ہے یہ کہہ کر، اے آقا آپ کیوں شرمندہ ہیں؟ ارے آپ کو کیا پتا تھا کہ یہ ظالم بچوں پر بھی رحم نہیں کرے گا؟ یا بنیا اب اس لگا یونر، اے میرے لال، ارے کیا پتا تھا تمہارے باپ کو کہ تم جیسے بچوں پر بھی رحم نہیں کرے؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔